اسرائیل کی حکومت نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد گولان کی پہاڑیوں پر یہودی آباد کاری کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق شام کی سرحد پر ایک نیا محاذ کھل جانے کے بعد یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ اتوار کے دن نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل شام کے ساتھ تنازع میں دلچسپی نہیں رکھتا اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے شام کی جانب پالیسی طے کی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شام کے نئے رہنما ابو محمد الجولانی نے اسرائیل کی جانب سے ملک پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ میں موجود شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کے اعداد و شمار کے مطابق 8 دسمبر کے بعد اب تک ملک میں تقریباً 450 اسرائیلی فضائی حملے ہو چکے ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے کہا کہ یہ حملے خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں اور شام کسی ہمسائے کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا۔ یاد رہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی 30 آبادیاں پہلے ہی موجود ہیں جہاں تقریباً 20,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ آبادیاں غیر قانونی ہیں۔ اس علاقے میں 20,000 شامی شہری بھی موجود ہیں جو اسرائیلی قبضے کے باوجود بھی وہاں سے نہیں گئے۔ گولان کی پہاڑیاں جنوب مغربی شام سے لے کر شمال مشرقی اسرائیل تک پھیلی ہوئی ہیں اور 1967 کی جنگ کے بعد ان پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ 1974 میں شام اور اسرائیل نے ایک جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت دونوں ممالک کی افواج کو گولان کی 60 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی کے دونوں اطراف سے انخلاء کی ضرورت تھی اور اس علاقے کو ایریا آف سپریشن قرار دیا گیا۔ تاہم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنی جانب کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور یہودی آباد کاروں نے وہاں گھر بنانا شروع کر دیے۔ اس علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن 2019 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس سے متعلق سابقہ امریکی پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے اس علاقے پر اسرائیل کا حق تسلیم کر لیا۔ شام کا دارالحکومت دمشق ان پہاڑیوں سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور ان پہاڑیوں کی بلندی سے دمشق سمیت جنوبی شام کے زیادہ تر حصے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس جغرافی کی وجہ سے اسرائیل کو یہ مقام شامی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک بہترین مقام فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب گولان کی پہاڑیاں اس خطے میں جو زیادہ تر بنجر زمین پر مشتمل ہے پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہیں۔ اس علاقے سے شامی فوج اس وقت نکل گئی جب باغی گروہوں کے دستے دمشق کی جانب بڑھ رہے تھے اور بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ اس موقع پر اسرائیل کی دفاعی افواج نے گولان کی پہاڑیوں پر غیر فوجی بفر زون کا کنٹرول حاصل کر لیا۔